گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یاد ہے نیٹ ورک فلوز کا ذکر کر رہے تھے، اور نیٹ ورک فلوز کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے۔ جیسا کہ آپ ریکال کر سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دس از ون آف دا موسٹ فیسینیٹنگ اینڈ پاورفل اینڈ رچ سبجیکٹ اور ٹاپک اور چیپٹر ان دا انٹائر کورس آف گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس۔ تو آج ہم نے جہاں پہ ختم کیا تھا، آپ کو یاد ایک پرابلم پہ ختم کیا تھا، اسی پرابلم سے آگے شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے ڈسکس کروں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا کیا تھا، ہم نے کہاں پہ ختم کیا تھا، ہم نے کس پرابلم پہ ختم کیا تھا، اور آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اس پرابلم کے بارے میں سوچئے گا، تو وہیں سے ہم شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کا دوبارہ سے تعارف کرا دوں، اشرف اقبال، یاسر ہاشمی اور کومل سید کی طرف سے ہم اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میتھمیٹکس کے آئیڈیاز، گراف تھیوری، الگورتھمس کے آئیڈیاز کچھ میں آپ کو دیتا ہوں، کچھ یاسر اور کومل اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ یاسر کا خاص طور پہ رول لرننگ کے حوالے سے ہوتا ہے، کومل ہمارے سوالوں کا جواب دیتی ہیں اور کچھ سوال کرتی ہیں ہم سے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا ایپیسوڈ آج کا شروع کریں اور میں پرانے ایپیسوڈ کے ساتھ تانے بانے اس کے بناؤں، میں یاسر سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے شعر کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ آج کا شعر کس طرح سے لرننگ کے حوالے سے ہمارے لیے معنی خیز ہے۔ شعر ہمارے ایک مشہور شاعر کا ہے، نون میم راشد کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سوچتا ہوں کہ غم دل نہ سناؤں اس کو، سامنے اس کے کبھی راز کو عریاں نہ کروں، خلش دل سے اسے دست و گریباں نہ کروں، اس کے جذبات کو میں شعلہ بدامہ نہ کروں۔ یاسر ہاشمی۔ ایک تو اس کے لیے تھوڑی سی پرائر نالج جو میری خود بہت کم ہے وہ چاہیے ہوگی۔ آپ ہمیشہ پرائر نالج پہ اسٹریس کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ پرائر نالج پہ اسٹریس کرتا ہوں۔ ان کی ایک ہماری ٹریڈیشن ماڈرن اردو پوئٹری کی آ رہی ہے، پوئٹری آف سوشل اویئرنیس، اس کے اندر سیاسی آئیڈیاز اور سوشل آئیڈیاز آتے ہیں، اور ایک ہماری پوئٹری ہے پوئٹری آف انڈیویجویلٹی، جو ماڈرن دور میں جو فرد کو جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ماڈرن سٹرینڈز ہیں، اور نون مین راشد ان میں سے دوسرے سٹرینڈ میں سے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے اسی یہ شعر جو ہیں یہ اسی دوسرے سٹرینڈ کا ایک حصہ ہیں کہ جب آپ ماڈرن سوسائٹی میں کسی کمیونٹی کا حصہ نہیں رہتے، کسی ایکسٹینڈڈ فیملی کا حصہ نہیں رہتے، ایز این انڈیویجول یو ہیو ٹو فیس دا چیلنجز، تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ہاں، لیکن یاسر ہمارے حوالے سے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ شاید یہ بات کریں گے کہ ہم چاہیں گے کہ آپ کے گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے حوالے سے جو آپ کے جذبات ہیں ان کو شعلہ بدامہ کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو خلیش دل ہے گراف تھیوری کو سمجھنے کے حوالے سے اور الگورتھمس کو سمجھنے کے حوالے سے اس سے آپ دست و گریباں ہوں۔ اور ہم یقین دلاتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو سارے راز ہیں ان کو عریاں کریں۔ گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا، لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ بڑے مزیدار پرابلمس ڈسکس کیے تھے، اور کچھ پرابلم ہم نے آج بھی ڈسکس کرنے ہیں۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے ایفیشینٹلی ہم ایک نیٹ ورک فلو گراف کے اندر، جس میں ایک سورس ورٹیکس ہوتا ہے اور ایک ڈیسٹینیشن ورٹیکس ہوتا ہے، ایس ورٹیکس اور ٹی ورٹیکس، اور ان دونوں ورٹیسز کے بارے میں ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں کیپیسٹی ہے انفائنائٹ فلو جنریٹ کروانے کی، جبکہ نیٹ ورک جو ہوتا ہے اس میں وہ لمٹ کرتا ہے، اس کے اندر فائنائٹ کیپیسٹیز ہوتی ہیں، اس کے اندر اپر باؤنڈس ہوتی ہیں، ہر ایج میں سے ایک خاص حد سے زیادہ فلو نہیں پاس کر سکتا، اور انٹرمیڈیٹ ورٹیسز میں سے ایس اور ٹی کے علاوہ کنزرویشن آف فلو مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے، یہ وہی گراف ہے، یہ وہی نیٹ ورک گراف ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس میں ایس اور ٹی کے درمیان ہم میکسیمم فلو کروانا چاہ رہے ہیں،
اور نیٹ ورک جو ہے وہ لمیٹیشن پوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایس اور ٹی جو ہے وہ تو بہت ہی بڑے دل کے ہیں, وہ بے تحاشا فلو جنریٹ بھی کر سکتے ہیں, اور جو سنک ہے اس کا بھی دل بہت ہے, وہ بے تحاشا فلو سنک کر سکتا ہے یا کنزیوم کر سکتا ہے. تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے اور 2-3 پرابلمس ڈسکس کیے تھے, جس میں ایک پرابلم یہ تھا جو اب آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ملٹیپل سورسز ہوں, ملٹیپل سورسز کا مطلب یہ کہ ایک سے زیادہ سورسز ہوں اور ایک سے زیادہ سنکس ہوں, اور ان کے بارے میں بھی ہم یہی ایزمپشن کر رہے ہیں کہ وہ انفائنائٹ فلو جنریٹ کر سکتے ہیں. اور اب پرابلم یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم فلو تمام سورسز سے تمام سنکس تک کتنا ہو سکتا ہے. تو یہ پرابلم ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا اور اس کو سالو بھی کیا تھا. اور ناظرین جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت, تو اس کو سالو کرنے کا ایک سمپل طریقہ تھا جو آپ نے اور ہم نے مل کے ڈسکور کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ ایس کو ہم ایک ڈمی ورٹیکس ایس کو, اور ناظرین یہ جو طریقہ ہے, یہ جو ہمارا اسٹائل ہے کہ ہم کنورٹ کر دیتے ہیں ایک پرابلم کو دوسرے پرابلم میں, ڈمی ورٹیکس ڈال دیتے ہیں, ڈمی ورٹیکس سے ایجز ڈال دیتے ہیں تمام سورس ورٹیسز تک, اور جو سنک ورٹیسز تھے ان سے ہم ایک ڈمی سنک کے درمیان. یہ ہمارا اسٹائل بہت پاورفل اسٹائل ہے پرابلم سالو کرنے کا. دیکھیے گا آج ہم کس طریقے سے اس اسٹائل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. تو اس پرابلم کو دوبارہ اگر آپ دیکھیں تو جب ہم ایس سے ڈمی سورس ورٹیکس سے S1, S2 اور S3 پر ایجز ڈالتے ہیں, تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا جیسا کہ آپ کو تختی پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے ایکچوئل سورس ورٹیسز تھے جن کو میں سرکل کر رہا ہوں نیلے رنگ سے, اور ہم نے ایک ڈمی ورٹیکس ایس ایڈ کیا تھا, اور ایس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا تھا ان تمام ورٹیسز سے, اور ان پہ ہم نے ایک کیپیسٹی انفائنائٹ ڈال دی تھی. ناظرین آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے کیا تھا. اب یہ کرنے کے بعد ہم اس پرابلم کو اس طرح سے سالو کرتے ہیں کہ یہ جیسے ایک آرڈنری نیٹ ورک فلو کا پرابلم ہے جس میں ایس ورٹیکس جو ہے وہ ایک انفائنائٹ فلو جنریٹ کر سکتا ہے, اس کے ساتھ جو ایج لگی ہوئی ہے اس کی کیپیسٹی بھی انفائنائٹ ہے. اور اب یہ جو ورٹیسز تھے, میں ان کو انسرکل کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ جو ورٹیسز تھے جو پہلے سورس تھے اب وہ آرڈنری ورٹیسز بن گئے ہیں, اور ان کے اندر کنزرویشن آف فلو کو ہم مینٹین کریں گے کہ جتنا فلو آ رہا ہے اتنا فلو جا رہا ہے. تو یہ جو پرابلم تھا یہ بالکل ٹرانسفارم ہو گیا ایک نیٹ ورک فلو کے پرابلم کے اوپر, جہاں ایک ہی سورس ورٹیکس تھا اور ایک ہی ڈیسٹینیشن ورٹیکس تھا. تو دیکھیں ناظرین آپ یہ ذرا دیکھیے, اس پہ غور کریں کہ ایک نئے پرابلم کو ہم نے کس طریقے سے ایک پرابلم نئے پرانے پرابلم کے اوپر میپ کر دیا, اور پرانے پرابلم کو میپ کرنے کے پرانے پرابلم پہ میپ کرنے کے بعد ہماری پرانی ایکسپرٹیز جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی وہ ساری اس کے اوپر اپلیکیبل ہو جاتی ہے, اور ہم پرانے طریقوں سے اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک اور پرابلم ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی, اور ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اس کے بارے میں سوچئے گا کہ کس طریقے سے اس پرابلم کو ہم سالو کر سکتے ہیں, اور کس طرح اس کا سولوشن جو ابھی ہم نے پرابلم کیا اس کے سولوشن سے مختلف ہو سکتا ہے یا ملتا جلتا ہو سکتا ہے. لرننگ کے حوالے سے یاسر آپ ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ جب دو مختلف پرابلمس ہوں تو ہمیں یہ خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ یہ دو مختلف پرابلم ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے سملر کیسے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے, اس اپروچ کے بارے میں کہ ہم ہمیشہ اپنے نئے پرابلمس کو پرانے پرابلمس کے ساتھ ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش بھی کریں, اور ساتھ ہی ان کے درمیان جو سملیرٹیز ہیں ان کو بھی اجاگر کرنے کی, ایمفیسائز کرنے کی کوشش کریں. دو چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنسیپچولی سملر ہیں, تو ہم اس وقت تھنکنگ کے حوالے سے یہ ایڈوانٹیج گین کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ ہم آنکھیں بند کر کے نئی سچویشن پہ اپلائی کر دیں. مثلا ضروری نہیں ہے کہ, بہت سمپل سا ایگزامپل ہوں, ضروری نہیں ہے کہ میں نے دنیا کی ہر کرسی دیکھی ہو, لیکن اگر کوئی مجھے بتا سکتا ہے کوئی ماڈرن قسم کی کرسی ہے, میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے, کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ کرسی, اس کا نام کرسی ہے, تو مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. اسی طرح سملیرٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں ایڈوانٹیج یہ دیتی ہیں کہ ہم پچھلے جو سکلز ہیں وہ نئی سچویشن پہ اپلائی کریں. ڈفرینسز ہائی لائٹ کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک خاص جو اس کا اسپیکٹ فرق ہے, اس سے ہم نے جو اس کے ساتھ کام کرنا ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا.
تو اس سے ہمیں اپنا پہلی پرابلم بھی سمجھ آتی ہے کہ اچھا ہم وہ کرسی کے ساتھ یہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ اس کی یہ پراپرٹیز تھیں، اس چیز کی یہ پراپرٹی مختلف ہے، اس لیے وہ کام اس پہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈفرینسز اور سملیرٹیز کی ایڈوانٹیج ہوتی ہے لرننگ کے حساب سے. تو ناظرین اب وہ پرابلم دوبارہ آپ اسکرین پہ دیکھیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. اس میں ایک نیٹ ورک گراف ہے لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں ملٹیپل سورسز بھی ہیں. ملٹیپل سورسز تو پہلے پرابلم میں بھی تھے لیکن اس میں ملٹیپل سورسز کی ایک خاص فرق کی بات ہے، اور وہ فرق کی بات یہ ہے کہ وہ انفائنائٹ فلو جنریٹ کرنے کی کیپیسٹی میں نہیں ہے بلکہ وہ ایک فائنائٹ فلو جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اسی طرح سنکس بھی ہیں اس کے اندر جو انفائنائٹ فلو سنک نہیں کروا سکتے بلکہ ایک فائنائٹ فلو سنک کروا سکتے ہیں. اب سوال کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس سورسز ہیں جو فائنائٹ فلو جنریٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس سنکس ہیں جو فائنائٹ فلو سنک کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے ناظرین یہ آپ کامن سینس کی بات ہے کہ جتنا فلو جنریٹ ہو سکتا ہے ٹوٹل سورسز سے اتنا برابر ہونا چاہیے جتنا فلو سنک ہو سکتا ہے ڈیسٹینیشن ورٹیسز سے یا سنک ورٹیسز سے. یہ تو خیر بڑی ضروری بات ہے. پرابلم اب یہ ہے کہ کیا نیٹ ورک اس کو سپورٹ کر سکے گا یا نہیں. تو ناظرین اس سے پہلے جو سورسز یا سنکس ورٹیسز ہم نے دیکھے تھے ان میں ایسی صورتحال نہیں ہوتی تھی، ان میں انفائنائٹ کیپیسٹی ان کے اندر ہوتی تھی. اب یہ فائنائٹ کیپیسٹی ہے. تو کومل میں آپ سے پھر یہ سوال پوچھنے والا ہوں، آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ اس پرابلم کو ہم جو ہمارا پرانا پرابلم تھا، اب آپ کو دیکھیں سلائیڈ پہ دونوں پرابلمس نظر آ رہے ہیں. پرانا پرابلم جو آپ کو لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے اس میں جو سورسز ہیں ان میں انفائنائٹ کیپیسٹی ہے. جو رائٹ پہ آپ کو نیا پرابلم نظر آ رہا ہے اس میں جو سورسز ہیں ان میں ایک فائنائٹ کیپیسٹی ہے. اب آپ نے جیسے یاسر نے آپ سے کہا لرننگ کے حوالے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دو پرابلمس میں بڑی اسٹرانگ سملیرٹی ہے. کومل ٹھیک ہے نا جی. اور سملیرٹی کیا ہے کہ ان میں ملٹیپل سورسز ہیں، ملٹیپل سورسز ہیں لیکن ان میں ڈفرینسز کیا ہیں؟ ان میں ڈفرینس کیپیسٹی کا ہے کہ ایک میں انفائنائٹ ہے اور دوسرے میں فائنائٹ کیپیسٹی. رائٹ، ان میں یہ بڑا اہم ڈفرینس ہے کہ ایک میں فائنائٹ کیپیسٹی ہے ایک میں انفائنائٹ کیپیسٹی ہے. سوال یہ کہ اب دوسرے پرابلم کو جس میں فائنائٹ کیپیسٹی کے سورسز ہیں ان کو ہم سالو کرنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ کومل مجھے ذرا سوچ کے آپ جواب دیجئے. آئی تھنک ہم پرانی والی ٹیکنیک اپلائی کر سکتے ہیں کہ ایک ڈمی ورٹیکس ڈال دیں اور اس کی بھی. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا، میں نے آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کر دیا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ فٹافٹ سارا جواب بتا دیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز تو اس کی سملیرٹی میں شامل ہو جائے گی کہ ڈمی ورٹیکس تو ابھی بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے. اور ڈمی ورٹیکس ہم جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر ہم ایک ڈمی ورٹیکس سورس ورٹیکس ایڈ کر دیتے ہیں ایس، اور اس کو ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں تمام سورس ورٹیسز کے ساتھ. یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ فرق کیسے ہوگا. میں سنک ورٹیکس بھی یہاں پہ ڈرا کر دوں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرابلم کا سولوشن اور پچھلے پرابلم کے سولوشن میں جو ڈفرینس آئے گا وہ ہم کیسے ریفلیکٹ کریں گے اپنے سولوشن کے اندر. تو یہ تو ہم نے گراف بنا دیا اور یہ بالکل ویسا ہی بنا جیسا کہ پہلا گراف تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کومل کہ ان ایجز کے اوپر جو ہم نے ایس اور سورس ورٹیسز کے درمیان ڈالی ہیں ان پر کیپیسٹی کتنی ڈالیں، یہ ذرا پھر دوبارہ سے مجھے سوچ کے بتائیے. اگر اس سے پہلے میں سوال کو ری فریز اس طرح کر دوں، ایک طرح سے جس سے یہ پرابلم جو مختلف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وی ہیو ٹو ہیو سم وے آف امپلیمنٹنگ دی کیپیسٹیز آف دا سورس اینڈ سنک. وہ امپلیمنٹ کس طرح کرنی ہے کہ وہ اس سے زیادہ نہ پروڈیوس کرے سورس اور اس سے زیادہ سنک نہ کرے، اور وہ ایگزیکٹلی اتنے ایگزیکٹلی. تو یہ کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ جبکہ اس پرابلم میں ایسا نہیں تھا. جو پچھلا پرابلم تھا میں آپ کو دوبارہ سے سلائڈ پہ دکھا دیتا ہوں، اس میں ایسی صورتحال نہیں تھی. اس میں جو سورسز تھیں وہ انفائنائٹ کیپیسٹی جنریٹ کر سکتی تھیں. تو یہ جو نیا پرابلم ہے اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم پرابلم یہ سالو کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا نیٹ ورک سپورٹ کر سکتا ہے. تو ہمارا جواب یہاں پہ میکسیمائز کرنا نہیں ہے، ہمارا جواب یہ کہ کیا نیٹ ورک سپورٹ کر سکتا ہے کہ نہیں. تو انٹرمیڈیٹ سٹیپ ہم نے یہ لیا کہ ایس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا سورسز کے ساتھ جیسا کومل آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جو سنک ورٹیسز تھے ان کو ہم نے کنیکٹ کر دیا ایک ڈمی ٹی کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیپیسٹیز کیا ڈالیں یہاں پہ. کیپیسٹیز اور ایجز پہ ہم وہی والی ڈالیں گے جو ہمارے
اوریجنل 3 سورسز کی کیپیسٹیز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ صورتحال ایسی بن رہی جو آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہے. اور اب ہم نے یہ جو ہمارے پرانے ورٹیسز تھے، میں دوبارہ آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں تختی کے اوپر، یہ جو آپ کے سورس ورٹیسز تھے جن کو میں انسرکل کر رہا ہوں، اب یہ سورس ورٹیسز نہیں رہے، یہ اب انٹرمیڈیٹ ورٹیسز بن گئے. انفیکٹ یہ جو سنک ورٹیسز تھے یہ بھی اب انٹرمیڈیٹ ورٹیسز کی طرح بیہیو کریں گے. انٹرمیڈیٹ ورٹیسز کا ناظرین آپ کو پتہ ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں لا آف کنزرویشن آف فلو مینٹین ہوتا ہے، جتنا فلو آ رہا ہوتا ہے اتنا ہی فلو جا رہا ہوتا ہے. تو اب یہ ایک آرڈنری گراف بن گیا، لیکن اب اس میں ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم اس میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس میں میکسیمم فلو نکالیں، اگرچہ ہم میکسیمم فلو نکالنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن میکسیمم فلو نکالیں اور دیکھیں کہ اس کی ویلیو کتنی آتی ہے. اگر اس کی ویلیو اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ یہ جو ایجز ہیں، یہ جو سورس سے ایجز نکل رہی ہیں، یہ سیچوریٹ ہو جاتی ہیں، مطلب یہ ہوا کہ اگر فلو 7 کا آ جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سنک پر جو ایجز ہیں وہ بھی سیچوریٹ ہو جاتی ہیں، تو یہاں پر بھی فلو اس کا مطلب 7 کا ہو رہا ہوگا. اگر ایسی صورتحال ہوئی تو پھر ہمارے سوال کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں اس پرابلم کے اندر یہ ممکن ہے کہ سورسز جو کہ 7 کا فلو جنریٹ کرنا چاہ رہی تھیں اور سنکس جو کہ 7 کا فلو کنزیوم کرنا چاہ رہی تھیں، نیٹ ورک ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ایسا ممکن ہو سکے. وہ کہاں سے فلو ایکچولی جائے گا وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں، لیکن وہ آپ خود سے نکالنے کی کوشش کیجیے گا. میں آپ کو بیسیکلی پرابلم اور اس کے سالو کرنے کا جو اٹیک اسٹریٹجی ہے، جو ہمارا اسٹارٹ ہے، کہ ہم جو اس کی فلسفی ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. تو اس طریقے سے ہم اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. دوبارہ سے آپ یہ دیکھیے، یہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہی ہم نے، میں دوبارہ ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو، کہ جیسے ہی ہم نے ایس اور ٹی ڈمی ورٹیسز یہاں پہ انٹروڈیوس کیے، تو اس کے بعد یہ جو ان کا اسپیشل اسٹیٹس تھا سورس ورٹیسز کا یا سنک ورٹیسز کا، اور اسی وجہ سے ان کے کلرز بھی مختلف تھے، وہ سب کلرز اب چینج ہو گئے. اب ہمارے پاس سارے ورٹیسز جو ہیں وہ آرڈینری ورٹیسز ہیں جن میں لا آف کنزرویشن آف فلو مینٹین ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. ناظرین، اس پہ ہم نے کافی وقت لگایا اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پرابلم اور اس کا سولوشن بہت یوزفل ہمیں ثابت ہوگا ہمارے لیے. آگے چل کے ہم اس چیز کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے بہت سارے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. میرے خیال میں آج کریں گے یا نیکسٹ ٹائم کریں گے، لیکن اس پہ ذرا غور کیجیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا. ناظرین، اب ہم آگے چلتے ہیں اور ایک بڑے سمپل پرابلم سے ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. مقصد یہ ہے، جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے، یہ صرف 3 ورٹیسز کا گراف ہے، جس میں ایک ورٹیکس سورس ورٹیکس ہے، ایک ہمارے پاس سنک ورٹیکس ہے. اب ہم ایک بالکل نیا مزیدار پرابلم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہماری، جیسا کہ یاسر ہمیشہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پرائر نالج کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اب پرابلم ہے کیا؟ پرابلم بڑا سمپل سے ہے کہ ایس سے ٹی تک ہم فلو کو میکسیمائز کروانا چاہتے ہیں. یہ پرابلم تو ہم پہلے بھی کر رہے تھے. فرق کیا ہے اس پرابلم میں؟ فرق بڑا سمپل سا ہے، اور سمپل سا بھی ہے لیکن گھمبیر بھی ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ اب اپر باؤنڈز بھی ہیں جس کے اوپر، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ. اگر آپ دیکھیں تو دوبارہ سے میں آپ کو تختی پہ دکھانا چاہوں گا کہ اس کی اپر باؤنڈ 17 ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. میں دوبارہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، اس کی اپر باؤنڈ 13 ہے، لیکن ان کی لوور باؤنڈز بھی ہیں، اور یہاں پہ لوور باؤنڈ 5 ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ لوور باؤنڈ 2 ہے. تو ہمارا لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی ایج کا کہ اپر باؤنڈ ہم پہلے لکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک سلیش ڈال کے ہم اس کی لوور باؤنڈ لکھ دیتے ہیں. تو یہ اس کی لوور باؤنڈ ہے اور 17 اس کی اپر باؤنڈ تھی. تو اب فرق یہ ہے پرابلم کا کہ ہم اب یہ نہیں کر سکتے کہ زیرو فلو اس نیٹ ورک میں فلو کروا سکیں. مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ ایک ایج ایسی ہے جو کہتی ہے کہ 5 کا فلو ضرور ہونا چاہیے. اب لوور باؤنڈ بھی ہے اس کے اوپر. ناظرین، اس پہ ذرا غور کرنے کی کوشش کریں. دوسری ایج یہ کہتی ہے کہ 2 کا فلو ضرور ہونا چاہیے. تو یہ صورتحال کچھ اس قسم کی ہے کہ ہمیں پہلے
یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی فلو ہو بھی سکتا ہے اس گراف میں کہ نہیں. ناظرین، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا اگر آپ اپر باؤنڈز اور لوور باؤنڈز اس طرح کی ڈال دیں، ابھی ہم میکسیمم فلو کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوور باؤنڈز کے آنے سے آپ کا جو پرابلم ہے اس میں فرق کہاں پڑا ہے. یہ دوبارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. مثال کے طور پہ اگر فرض کریں ہم اس طرح کا میں اپر باؤنڈ لیتا ہوں 5 اور میں لوور باؤنڈ لے لیتا ہوں 3 اور یہاں پہ میں اپر باؤنڈ لے لیتا ہوں 10 اور لوور باؤنڈ لے لیتا ہوں 8. تو ناظرین اب آپ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ یاسر آپ بھی ذرا اس پہ دیکھیے کہ کیا اس گراف میں کوئی فلو ممکن بھی ہے یا نہیں. میکسیمم فلو نکالنا یا منیمم فلو نکالنا وہ تو بات کی بات ہے. تو یہاں تو ایک مسئلہ یہ آن کھڑا ہوا ہے کہ کچھ پرابلم ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پہ یہ ممکن ہی نہ ہو کہ کچھ فلو کروایا جا سکے. یہاں پہ فلو کروانا ممکن کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو پاتھ ہے، اور یہاں پہ ایک ہی پاتھ ہے، اس کے اوپر جو ارلی ایک ایج آتی ہے اس کی جو لوور باؤنڈ ہے کہ کم از کم اس سے جو فلو کروانی ہے وہ اس کی اگلی ایج کی اپر باؤنڈ سے زیادہ ہے. تو یہاں پہ کم از کم یہ فلو ہونی ہے اور آگے جا کے اس سے زیادہ اس سے کم فلو ہونی ضروری ہے. جی تو اب میں دوبارہ سے اگر اس چیز پہ اسٹریس کروں، اس لیے کہ ناظرین یہ پوائنٹ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ہم آگے نہیں جا سکتے، کہ یہاں پر ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے پاس 3 کا فلو ہونا ضروری ہے، لیکن 5 سے زیادہ فلو اس میں نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے اندر 8 سے زیادہ یا 8 کے برابر فلو ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک کنٹراڈکشن ایک ایسی آ گئی ہے جس کے تحت یہ پرابلم سالویبل نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کے پرابلمس یہاں پہ لوور باؤنڈ بھی بیچ میں آ جائے، وہاں پر پہلا مسئلہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ کیا کوئی سا فلو بھی ممکن ہے یا نہیں، اور اسے ہم کہتے ہیں کہ کیا کوئی فیزیبل فلو اس میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. پرابلم تو ہمارا وہی ہے کہ ہم میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں فلو کو ایس سے ٹی تک، یا ہم منیمائز کرنا چاہتے ہیں فلو کو ایس سے ٹی تک، یا ہم منیمم کٹ نکالنا چاہتے ہیں ایس سے ٹی تک. لیکن وہ چیز تو ابھی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے. مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کسی طریقے سے فیزیبل فلو نکالنے کی کوشش کریں. فیزیبل فلو جب نکل آئے گا تو پھر ہم آگے چل سکتے ہیں. اچھا ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، کومل یہ ابھی مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ یہ پرابلم فیزیبل فلو نکالنے کا پرابلم ہمارے پاس پہلے کیوں نہیں آیا. اگر ہم دوبارہ سے اپنی پرانی سلائیڈز پہ جائیں اور سب سے پہلا گراف میں آپ کو دکھاؤں تو اس گراف کے اندر سلائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ لوور باؤنڈ 0 تھیں جن کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا. ہم نے یہ ایزیوم کر لیا اور یہ کہہ دیا اور اس کے بعد لکھنا بھی گوارا نہیں کیا گراف کے اوپر کہ لوور باؤنڈ 0 ہیں. یہاں پر تو فیزیبل فلو کی ہم نے بات نہیں کی تھی. یہاں تو ہم نے فوری طور پہ میکسیمم فلو نکالنے کی کوشش کی تھی. تو یاسر یہاں پہ ہم نے فیزیبل فلو کی بات کیوں نہیں کی تھی؟ کیونکہ جب لوور باؤنڈ 0 ہوتی ہے تو 0 کا فلو بھی فیزیبل فلو ہوتا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہاں پر ایک فیزیبل فلو ایگزسٹ کرتا ہے جس کا ہم نے ایکسپلیسٹلی ذکر نہیں کیا، اور اس کی ویلیو جو ہے وہ 0 ہے. اس لیے کہ یہاں اس مسئلے نے ہمیں تنگ نہیں کیا تھا تو اس لیے ہم نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. جو کہ نیا گراف آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں 0 جو ہے وہ فیزیبل فلو نہیں ہے. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں 0 اس گراف میں سے فلو نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ ایک ایج مجھے کہتی ہے کہ 5 کا فلو کرواؤ، دوسری ایج مجھے کہتی ہے کہ 2 کا کم از کم 2 کا فلو ضرور کرواؤ. تو یہاں پہ 0 فلو ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے یہ پرابلم پرانے پرابلم سے مختلف ہو گیا ہے. اب لیکن یہ سملر بھی ہے اس کے ساتھ، اور سملر اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے پاس فیزیبل فلو آ جائے کسی طرح سے بھی آ جائے تو جو پرانی ٹیکنیکس ہیں وہ آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ فلو کو میکسیمائز کر سکتے ہیں، فلو کو منیمائز کر سکتے ہیں، جو چاہیں وہ آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. تو اب 2 مسائل ہم اس میں حل کرنا چاہتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایسے گرافس کے اندر، ایسے نیٹ ورکس کے اندر جہاں پر لوور باؤنڈز بھی موجود ہیں، جہاں لوور باؤنڈز نان زیرو ہیں، وہاں پر ہم کسی طریقے سے فیزیبل فلو نکالیں
प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा ये है कि जब फीजिबल फ्लो निकल आएगा तो फिर हम किसी तरीके से फ्लो को अगर हम मैक्सिमाइज कराना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज कराने की कोशिश करें. एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ रट्टा मारा हुआ है और मैं बग़ैर लोअर बाउंड देखे कि इसमें लोअर बाउंड भी है, मैं अपनी पहले जो हमने एल्गोरिदम और टेक्निक सीखी थी मैक्सिमम फ़्लो निकालने का, वो अब अगर मैं लगा दूं तो उससे क्या प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? उसमें प्रॉब्लम मैं ये सोच सकता हूँ कि ये हो सकते हैं कि वो इस एजम्पशन पे बना हुआ था सारा कुछ, वो स्ट्रक्चर जो था वो एल्गोरिथम कि हमारा जो फीजिबल फ्लो है वो ज़ीरो है. तो अगर वो फीजिबल फ्लो ज़ीरो की एजम्पशन थी और आप उसके ऊपर वो चलाना शुरू कर रहे हैं तो ये भी तो मुमकिन है ना कि हमने अभी एक ग्राफ देखा जिसमें फीजिबल फ्लो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो क्या वो एल्गोरिदम नॉनदलेस उसके अंदर कोई मैक्सिमम फ्लो अपनी तरफ से निकाल देगा? वो अपनी तरफ से जवाब गलत भी निकाल सकता है, सही भी निकाल सकता है. तो हम उसके बारे में कुछ गारंटी नहीं कर सकते. तो इसका मतलब नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि हमें दो मसाइल हैं, फीजिबल फ्लो किसी तरह से हम निकालें और उसके बाद उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करें. तो फ़िलहाल आप फीजिबल फ़्लो एज्यूम कर लें कि वो आपको किसी न किसी तरह मिल गया, जादू के साथ मिल गया या कोमल ने बता दिया या जैसे भी है वो आपके पास आ गया. हम वो बाद में डिस्कस करेंगे कि फीजिबल फ़्लो कैसे निकालते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप यकीनन बहुत एंजॉय करेंगे. फ़िलहाल हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फीजिबल फ़्लो हमारे पास आ गया है और अब हम मैक्सिमम फ़्लो निकालना चाहते हैं एस से टी तक. तो अब आपके सामने जो स्लाइड नज़र आ रही है उसमें आप ज़रा गौर से देखें और ये तख्ती पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ. पहले तो ये देखें कि क्या ये फीजिबल फ़्लो है भी सही कि नहीं. आपको इसके बारे में कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके एहसासात इसके बारे में इस तरह के होने चाहिए कि आप वाकई कन्विंस्ड हों कि ये एक फीजिबल फ़्लो है. फीजिबल फ़्लो क्या है तो उसके बारे में आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी. देखिए ये जो एज है आपकी, ये कहती है कि 5 से ज़्यादा फ़्लो होना चाहिए और 17 से कम होना चाहिए, और 8 जो है वो 5 से ज़्यादा है और 17 से कम है. यस, तो इस एज का जहाँ तक ताल्लुक है ये फीजिबल फ़्लो है. अब इस एज को अगर आप और से देखें तो ये कहती है कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 13 से कम होना चाहिए. 2 के बराबर भी हो सकता है और 13 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए. और 8 का जो नंबर है वो इन दोनों कंडीशंस पर पूरा उतरता है. इसका मतलब 8 एक फीजिबल फ़्लो है. ये कैसे निकला ये बात की बात है, लेकिन 8 एक फीजिबल फ़्लो है. अब हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है, प्रॉब्लम यह है कि किस तरीके से हम फ़्लो को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं. और ज़ाहिर है मैक्सिमम फ़्लो जब हम निकालते हैं तो मिनिमम कट भी हम निकालते हैं. हम ये प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे कि कितना फ़्लो हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं. और नाजरीन याद होगा कि ये प्रॉब्लम हमने पहले डिस्कस नहीं किया था जो हमारे शुरू के प्रॉब्लम से. उसकी वजह भी यासिर यही थी कि हमारा लोअर बाउंड चूँकि तमाम एजेस पे ज़ीरो थे, तो मिनिमम फ़्लो अगर हम निकालने की बात करते तो वो बड़ी ट्रिवियल सी बात होती, इसलिए कि मिनिमम फ़्लो का जवाब हमेशा ज़ीरो आता. लेकिन यहाँ मिनिमम फ़्लो का जवाब ज़ीरो नहीं आएगा, बल्कि हम आज या नेक्स्ट टाइम इस एपिसोड में या अगली दफ़ा हम ये डिस्कस करेंगे कि मिनिमम फ़्लो का भी एक बड़ा मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है जिसकी बड़ी मज़ेदार मतलब निकलते हैं. तो वो हम बाद में करेंगे. लेकिन हम यहाँ पे बात ये कर रहे थे कि हम मैक्सिमम फ़्लो निकालने की कोशिश करेंगे एस से टी तक, हम मिनिमम फ़्लो निकालने की कोशिश करेंगे एस से टी तक, हम मिनिमम कट भी निकालने की कोशिश करेंगे एस से टी तक, प्रोवाइडेड कि हमें फीजिबल फ़्लो मालूम हो जाए. और वो किस तरह मालूम हुआ वो हम अभी उस पर हम परेशान नहीं होना चाहते, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो अब आप नाजरीन दोबारा से इस स्लाइड पे देखें. मैं आज चाह रहा था कि पहले आप ज़रा कंफर्टेबल हो जाएं इसके बारे में. इसमें हमने फीजिबल फ़्लो तो आपने पहले ही देखा ही था, उसकी वैल्यू आपको याद है कि 8 के करीब थी, एग्जैक्टली 8 थी इनफैक्ट. अब इस ग्राफ में आपको मैक्सिमम फ़्लो भी दिखाया गया है और मिनिमम फ़्लो भी दिखाया गया है. वो कैसे निकाला वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आप ज़रा इसके बारे में देख लें, कंफर्टेबल हो जाएं. ये मैं दोबारा तख्ती इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप देखिए कि इस ग्राफ के अंदर ये एज कहती है कि 17 से ज़्यादा फ़्लो नहीं हो सकता और ये एज कहती है कि 13 से ज़्यादा फ़्लो नहीं हो सकता, और यहाँ पे 13 फ़्लो हो रहा है. तो इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम फ़्लो है. और नाजरीन आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये मिनिमम कट है जो लाल रंग का आपको नज़र आ रहा है. मैं इसको दोबारा से शो कर देता हूँ. 17 और
13 کے درمیان جو منیمم نمبر ہے وہ 13 ہے. نیچے والی ڈائیگرام میں ناظرین اگر آپ دیکھیں تو ہم فلو کو منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں دوبارہ سے اس میں شو کروں, یہ والی ایج ہمیں بتاتی ہے کہ منیمم فلو 17 سے کم ہو سکتا ہے, 14 ہو سکتا ہے, 13 ہو سکتا ہے, لیکن 5 سے کم نہیں ہو سکتا. یہاں پر یہ ایج یہ کہتی ہے کہ وہ 13 سے کم ہو سکتا ہے, 10 ہو سکتا ہے, 8 ہو سکتا ہے, 5 ہو سکتا ہے, 3 ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتا ہے, 2 سے کم نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر یہ والی جو ایج ہے یہ ہمیں منع کر رہی ہے کہ اس سے زیادہ فلو, اس سے کم فلو نہیں ہو سکتا, اور یہاں 5 کا فلو ہو رہا ہے. تو یہ جو فلو ہے یہ منیمم فلو ہے اور یہ ہمارا میکسیمم فلو تھا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ میکسیمم فلو اور منیمم فلو ایس سے ٹی تک ہم نے آپ کے سامنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم نکالیں گے کیسے, گیون کہ ہمیں فیزیبل فلو معلوم ہے, اور فیزیبل فلو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تمام لوور باؤنڈس اور اپر باؤنڈس کو رسپیکٹ کرتا ہے. وہ کسی بھی ایج میں لوور باؤنڈ سے کم نہیں ہوتا اور اس کی اپر باؤنڈ سے زیادہ نہیں ہوتا, اس کے برابر ہو سکتا ہے. تو ناظرین اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک فیزیبل فلو ہے, اور ہم اپنی پرانی ٹیکنیکس استعمال کر کے, پرانے الگورتھم استعمال کر رہے, ہم اس میں میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں. آپ سولوشن تو پہلے دیکھ ہی چکے ہیں, لیکن اب ہم طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ کتنا ہم میکسیمائز کر سکتے ہیں, کیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں. پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ منیمائز کرنا چاہتے ہیں اور کتنا منیمائز کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ہم, جیسا کہ کومل آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کا جو وہی الگورتھم جو ہم بار بار استعمال کرتے آ رہے ہیں, الگورتھم 5.2, جس میں ہم فلو نکالتے ہیں اور اس کے بعد یا پاتھ نکالتے ہیں. اس میں تو ہم پاتھ کی بات کرتے تھے, فلو کی بات نہیں کرتے تھے. اب ہم کہتے ہیں کہ ایک پاتھ ایک فلو کے یونٹ کو کورسپونڈ کرتا ہے. ہم فلو نکالتے ہیں ایس سے ٹی تک, اور اس کے بعد اس کو ریورس کر دیتے ہیں. پھر ہم فلو نکالتے ہیں, پھر ہم ریورس کر دیتے ہیں. اب اس پرابلم کے اندر جو آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, اس میں ہمارے پاس ایک سمپل سا گراف ہے جس میں فلو 8 یونٹ کا ہو رہا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر میں گراف ایف بنانا چاہوں اس کے کورسپونڈنگ, تو فلو آف 8 کے کورسپونڈنگ مجھے اب کچھ پاتھس کو ریورس کرنا پڑے گا. مجھے کتنے پاتھس کو ریورس کرنا پڑے گا؟ ایٹ لیسٹ آپ کو 8 پاتھ کو ریورس کرنا پڑے گا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اتنے ہی پاتھ ریورس کرنے پڑیں گے جتنا کہ فلو ایس سے ٹی تک ہو رہا ہے. جی یہ کومل آپ کا جواب صحیح نہیں ہے, لیکن میرا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ میرے 60% اسٹوڈنٹ سے جب میں یہ سوال پوچھتا ہوں تو وہ یہی جواب دیتے ہیں, اور آپ نے بھی شاید اسی وجہ سے جواب دیا اس قسم کا. اگر ہمارے پاس لوور باؤنڈ 0 ہوتی تمام ایجز کی, اور اگر ہم نے 8 پاتھ نکالے ہوتے یا 8 کا فلو ہو رہا ہوتا ہے ایس سے ٹی تک, اور اس کے بعد ہم گراف ایف بنانا چاہتے تو ہمیں 8 پاتھ ہی ریورس کرنے پڑتے ٹی سے ایس تک, ٹھیک ہے. لیکن اب ہمارے پاس لوور باؤنڈس بھی ہیں, لوور کیپیسٹیز بھی ہیں ایجز کے اوپر. تو ناظرین اس پہ ذرا غور کریں کہ اگر اس میں سے ہم 8 کا 8 فلو ہی ریورس کر دیں, تو پھر اس ایج کے اندر آپ دوبارہ تختی پہ دیکھیں کہ اگر میں 8 کا فلو ریورس کر دوں, اس کے اندر 8 یونٹ واپس بھیج دوں, تو ٹوٹل فلو پھر اس ایج کے اندر جو ہو رہا ہوگا وہ 0 ہو رہا ہوگا, جس کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے 2 کا فلو ہونا ضروری ہے, مسٹ ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس میں 8 کا فلو ریورس نہیں کر سکتا, میں صرف 6 کا فلو ریورس کر سکتا ہوں. اور اگر میں 6 کا فلو ریورس کروں گا تو پھر میرے پاس 2 کی گنجائش موجود ہوگی. تو یہاں پر میں پھر 6 لکھوں گا, یہ میری کیپیسٹی 6 کی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا کیپیسٹی ہوگی اس جگہ پر. دیکھیں 8 کا فلو پہلے سے ہو رہا ہے, اور 13 کا فلو میکسیمم ہو سکتا ہے اس ایج میں. تو 13 اور 8 کے درمیان 5 کا فرق پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہاں پہ 5 کا فلو ہو سکتا ہے. میں ناظرین یہاں پہ گراف ایف کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 8 کا فلو ہو رہا ہے اور 5 کا فلو اس میں منیمم ضرور ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مجھے 3 کا فلو میں ریورس کر سکتا ہوں, 3 سے زیادہ کا فلو میں ریورس نہیں کر سکتا, اس لیے کہ 5 کی میں نے گنجائش اپنی رکھنی ہے. اچھا 17 اور 8 میں
جو فرق ہے کتنا ہوتا ہے کومل؟ 9 کا. 9 کا. تو 9 یونٹس میں اس میں مزید فلو کروا سکتا ہوں. تو یہ میرا گراف کنسٹرکٹ ہو گیا جسے میں ہم ہمیشہ سے گراف ایف کہتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ اس میں وہ تمام ویٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. جب یہ گراف ہم نے کنسٹرکٹ کر لیا ناظرین، گراف ایف، ہم نے صرف یہ کیا، ہم نے بالکل پرانے طریقے سے چلے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا پہلا جو پرابلمس ہوتے تھے ان میں لوور باؤنڈ 0 ہوتی تھی، تو جتنا فلو ہو رہا ہوتا تھا ایس سے ٹی تک وہ سارا کا سارا ہم ریورس کروا دیتے تھے. اب ہمارا فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے اتنا فلو ریورس کروایا ہے کہ ہم لوور باؤنڈس کی گنجائش رکھ لیں. باقی ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی اس کے اندر. جب یہ گراف ایف کنسٹرکٹ ہو گیا آپ کا، تو اب آپ اس میں مزید فلو کروانے کی کوشش کریں ایس سے ٹی تک. اب آپ اپنے پرانے طریقے میکسیمائز فلو کے یا منیمائز فلو کے، وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. تو اب ہم میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں فلو کو ایس سے ٹی تک، اور تختی پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جب ہمارے پاس یہ گراف ایف کنسٹرکٹ ہو گیا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ ہم اس ڈائریکشن میں میکسیمائز کرنا چاہ رہے ہیں فلو کو، اور اس ڈائریکشن میں اگر میں میکسیمائز کرنا چاہ رہا ہوں فلو کو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں اس ایج کو دیکھتا ہوں یہاں سے 9 کا فلو جا سکتا ہے، میں اس ایج کو دیکھتا ہوں یہاں سے 5 کا فلو جا سکتا ہے. مطلب یہ کہ 8 کا فلو تو پہلے سے ہو رہا ہے، 5 کا فلو آن ٹاپ آف دیٹ ہو سکتا ہے. تو ٹوٹل فلو جو ایس سے ٹی تک جا سکتا ہے وہ ہوگا 8 + 5 = 13. تو اس طرح سے میں میکسیمائز کر سکتا ہوں فلو کو ایس سے ٹی تک. اب آپ دوسری سلائیڈ میں اگر دیکھیں تو یہی میں نے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے کہ اب ٹوٹل فلو جو ہے وہ پہلے 8 کا تھا، میں نے اس کو 5 سے انکریز کیا، تو اب فلو 13 کے برابر ہو گیا. ناظرین آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، لیکن اس ایگزامپل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ ایک شبہ، آپ شک کا اظہار کر سکتے ہیں کہ میکسیمم فلو جو اس میں ہوگا، میکسیمم فیزیبل فلو ہوگا یہ، اس لیے کہ یہ وہ میکسیمم فیزیبل فلو ہوگا جو لوور باؤنڈس کو بھی رسپیکٹ کر رہا ہوگا اور اپر باؤنڈس کو بھی رسپیکٹ کر رہا ہوگا. تو یہ جو میکسیمم فیزیبل فلو ہوگا یہ بھی اسی طرح جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا من کٹ کے برابر ہوگا. اچھا، اب من کٹ یہاں پہ کس چیز کے اوپر لگے گا یہ آپ ذرا خود سے سوچنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس لوور باؤنڈس بھی ہیں، ہمارے پاس اپر باؤنڈس بھی ہیں. اس گراف میں اگر آپ یاسر دیکھیں تو اس میں جو اپر باؤنڈ تھی وہ آپ کی 17 تھی اس ایج کی، اور اس ایج کی اپر باؤنڈ جو تھی وہ 13 تھی. تو اور آپ کا جو فلو آیا وہ بھی 13 آیا. تو یہ جو من کٹ آپ کو میں نے دوبارہ سے اس کو بلو کلر میں شو کیا ہے، یہ من کٹ جو آیا اس کی ویلیو بھی 13 آئی ہے. میکسیمم فلو اور من کٹ دونوں برابر آئے. یہ آہستہ آہستہ یہ ہماری ڈیفینیشن جو ہے یہ فلیکسیبل ہو جائیں گی اور ہم اس میں کچھ اور بھی ایڈ کریں گے، لیکن خود سے آپ دیکھیے یہ ایک ایسی چیز جو آپ کو ایکسپیکٹ کرنی چاہیے تھی کہ میکسیمم فلو اور من کٹ دونوں کی سائزز پہلے کی طرح برابر ہیں. اب اسی گراف میں ناظرین ہم منیمم فلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ایس سے ٹی تک. اس سے پہلے ایس سے ٹی تک ہم نے کسی بھی گراف میں، کسی بھی نیٹ ورک میں منیمم فلو نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ منیمم فلو ہمیشہ 0 ہوتا تھا ایس سے ٹی تک. رائٹ. اور وہ 0 کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ لوور باؤنڈ 0 ہوتی تھی. اب ایس سے ٹی تک منیمم فلو 0 نہیں ہو سکتا، اس کو فیزیبل منیمم فلو ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس ایک فیزیبل فلو ہے جو منیمم اور میکسیمم کے درمیان ہے، ایک ہمارے پاس میکسیمم فیزیبل فلو ہے، اور ایک ہمارے پاس منیمم فیزیبل فلو ہے. اب ہم منیمم فیزیبل فلو نکالنا چاہ رہے ہیں. تو ناظرین اگر دوبارہ سے میں آپ کو یہاں پہ لے کے جاؤں، اور اب اگر آپ اس کو تختی کو دیکھیں تو اب آپ دیکھیے کہ میں ایس سے ٹی تک منیمم فلو نکالنا چاہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ آپ دیکھیں میں اس ڈائریکشن میں منیمائز کرنا چاہ رہا ہوں. اس ڈائریکشن میں منیمائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اس ڈائریکشن میں میکسیمائز کرنے کی کوشش کروں. یا پھر آپ اس خیال سے کمفرٹیبل؟
ذرا اور وضاحت کریں، اس وقت مجھے کنسیپچلی کلیئر نہیں ہو رہا. جی تو میں یہ آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیے یہ جو گراف آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں لوور باؤنڈ 0 ہیں اور اپر باؤنڈس آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو اس میں 6 کا فلو ہم بھیج سکتے ہیں، اس کے اندر ہم میکسیمم 3 کا فلو بھیج سکتے ہیں. تو اس کا مطلب میکسیمم جو فلو یہاں پہ ہو سکتا ہے وہ 3 کا ہو سکتا ہے. تو اب اگر میں 3 کا فلو اس ڈائریکشن میں بھیجوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 8 میں سے میں نے 3 کا فلو کم کر دیا. یہ بالکل ایسی بات ہے. رائٹ. اب اگر میں اس کو دوبارہ سے آپ کو دکھاؤں تو اب آپ ناظرین دیکھیے کہ یہاں پر میں نے یہاں پہ میں نے 3 کا فلو ٹی سے ایس کی طرف بھیجنے کی کوشش کی ہے. 3 سے زیادہ کا فلو میں بھیج نہیں سکتا اس لیے کہ یہ میرا من کٹ ہے ٹی سے ایس کی طرف. رائٹ. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ میں جب 3 کا فلو یہاں سے بھیج رہا ہوں، یہاں سے بھی 3 کا فلو آ رہا ہے اس لیے کہ آگے سے وہ بلاک ہو رہا ہے. تو اب 8 میں سے 3 کا فلو جب نکالیں گے تو ہمارے پاس 5 رہ جائے گا. تو ناظرین آپ دیکھیے کہ 5 کا فلو ہو رہا ہے. یہ فلو جو ہے یہ منیمم فلو ہے ایس سے ٹی تک. آپ کو غور کرنے کی بات ہے، یہ جو منیمم فلو ہے آپ کو یاسر کس چیز کا شک ہوتا ہے؟ منیمم فیزیبل فلو. منیمم فیزیبل فلو تو ہے. بالکل. میں آپ کو دوبارہ سے پرومپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پہلے ہم نے میکسیمم فلو کی بات کی تھی. رائٹ. اور میکسیمم فلو جو تھا وہ منیمم کٹ کے برابر تھا. رائٹ. اور منیمم کٹ کی اب ہم نے اپنی ڈیفینیشن کو تھوڑا فلیکسیبل بنانے کی کوشش کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ لوور باؤنڈس کو چھوڑ دیں. پہلے بھی ہم لوور باؤنڈس کو کنسیڈر نہیں کرتے تھے، وہ 0 ہوتی تھی. اپر باؤنڈس کو دیکھیں اور اپر باؤنڈس میں اس گراف کے اندر خاص طور پہ جو اپر باؤنڈ میں جو منیمم ویلیو ہے اس کو دیکھیں. منیمم کٹ وہی ہوگا نا. رائٹ. تو میکسیمم فلو من کٹ کے برابر ہوتا تھا. رائٹ. منیمم فلو کسی گراف میں وہ کس کے برابر ہوگا؟ منیمم فلو کا کسی کٹ کے ساتھ ایسوسیشن ہوگا. میکسیمم کٹ. میکسیمم کٹ کے ساتھ ہوگا. ناظرین آپ ذرا اس پہ غور کرنے کی کوشش کریں، سوچنے کی کوشش کریں. یہ ایک بڑا مزیدار کنیکشن بنتا ہے. میکسیمم فلو، منیمم کٹ، منیمم فلو اور میکسیمم کٹ. اچھا میکسیمم کٹ جو ہے وہ لوور باؤنڈس پہ لگتا ہے، منیمم کٹ جو ہے وہ اپر باؤنڈ پہ لگتا ہے. منیمم کٹ لگتا ہے اپر باؤنڈس پہ، لیکن اس گراف کے اندر اگر آپ خاص طور پہ بات کریں تو اپر باؤنڈس پہ لگتا ہے لیکن ان کی منیمم ویلیو پہ لگتا ہے. میکسیمم کٹ جو ہے وہ لوور باؤنڈس پہ لگتا ہے، وہ ان کی میکسیمم ویلیوز پہ لگتا ہے. تو یہ بڑا ایک مرر امیج والی بات ہے. میکسیمم فلو، منیمم کٹ، اور منیمم کٹ اپر باؤنڈس کے اوپر اور اپر باؤنڈس میں جو سب سے چھوٹی ویلیو ہے. اس کے بعد منیمم فلو، میکسیمم کٹ، اور میکسیمم کٹ لوور باؤنڈس کے اوپر اور جو ان کی سب سے بڑی ویلیو. تو یہ بڑی ایک سیمیٹریکل چیز بن جاتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں دوبارہ تختی پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ 5 کا فلو ہو رہا ہے اور 5 کا فلو جو ہے وہ آپ کی جو لوور باؤنڈس ہیں اس میں 5 سب سے زیادہ ہے. تو یہ آپ کا میکس کٹ ہو گیا اور یہ آپ کا منیمم فلو ہو گیا. یہ دونوں برابر ہوئے. یہ دونوں برابر کیوں ہوں گے یہ بھی ذرا سوچنے کی کوشش کیجیے گا ناظرین. میکس فلو، من کٹ دونوں برابر ہوتے ہیں، یہ ہم پروف کر چکے ہیں پہلے. مینجرز تھیورم کے ذریعے ہم نے پروف کرنے کی کوشش کی تھی. منیمم فلو اور میکسیمم کٹ کیوں برابر ہوں گے یہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ڈرائیو کر سکتے ہیں اپنے پرانے رزلٹ کے ساتھ. پرانا رزلٹ جو ہم پروف کر چکے ہیں وہ ہے میکسیمم فلو اور منیمم کٹ. منیمم فلو ہمیشہ میکسیمم کٹ کے برابر ہوگا. یا سے اس میں ابھی بھی آپ انکمفرٹیبل ہیں یا نہیں؟ اب کچھ کلیئرٹی آ رہی ہے. اس کو ثابت کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے فارملی اس وقت. نہیں، آئی تھنک وی کین موو along. ہم آگے چلتے ہیں. اس میں پھر اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوئی ناظرین تو ہم دوبارہ سے اس کو دیکھیں گے. چلیے اب ایک اور پرابلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے آپ کے جو ذہن کے دریچے ہیں وہ مزید کھلنے کی کوشش کریں. دیکھیے ان سارے کانسیپٹس کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم پرابلمس کو سالو کریں، سمپل پرابلم سے شروع کریں اور وہاں سے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آہستہ آہستہ چیزیں بیٹھنا شروع کریں اور آپ کی ایکسپیکٹیشن لیول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو کہ یہاں ایسے ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایسے ہونا چاہیے تھا، یہاں ایسے نہیں ہوتا تو یہاں پہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا.
یہ ایک اور گراف ہے آپ کے سامنے اور ذرا تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ گراف ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں لوور باؤنڈس بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں, اس میں آپ کو اپر باؤنڈس بھی نظر آ رہی ہیں. پرابلم یہی ہے کہ ہم ایس سے ٹی تک میکسیمم فلو نکالنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک فیزیبل فلو نکالنا پڑے گا. فیزیبل فلو نکالنے کا طریقہ بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا, وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ فیزیبل فلو آپ کے پاس کہیں سے موجود ہے. اگر فیزیبل فلو آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں پھر میکسیمم فلو آپ کیسے نکال سکتے ہیں, اور منیمم فلو آپ کیسے نکال سکتے ہیں, اور منیمم کٹ آپ کیسے نکال سکتے ہیں, اور میکسیمم کٹ آپ کیسے نکال سکتے ہیں. یہ پورا پرابلم ہم سالو نہیں کریں گے, تھوڑا سا آپ پہ چھوڑ دیں گے, کے بارے میں سوچیے گا اور ہم آگے چلتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے ناظرین, اب آپ مجھے خود ہی بتانے کی کوشش کیجئے کہ اس گراف میں فیزیبل فلو کتنا ہوگا. دیکھیے یہ ایج ہمیں کہتی ہے کہ 2 سے زیادہ ہونا چاہیے, 7 سے کم ہونا چاہیے. کومل آپ بتائیے مجھے. یہ ایج کہتی ہے کہ 3 سے زیادہ ہونا چاہیے. اب وہ 2 کو بھول جائیے, اب 3 کو یاد رکھیے. ہمارے پاس 2 کی ایج تھی اور 7 کی ایج تھی, ٹھیک ہے جی. اب ہمارے پاس 3 کی ایج آ گئی اور 9 کی ایج آ گئی. تو یہ 2 کو بھول جائیے, یہاں سے 9 کو بھول جائیے, 3 کو یاد رکھیے, 7 کو یاد رکھیے. اب ہمارے پاس 5 اور 7 کا آ گیا, تو اس کا مطلب اب 3 کو بھول جائیے اور 5 کو یاد رکھیے. اس طرح سے ہم تکا لگا کے کر سکتے ہیں. اس کا سسٹمیٹک طریقہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس 4 اور 5. تو اب آپ دیکھیے, تو آپ ناظرین دیکھیے کہ 5 کا فلو ہم بڑی آسانی سے اس میں کر سکتے ہیں. 5 کا فلو جو ہے وہ اس سے یہاں پر بھی سیٹسفائی ہو جائے گی, اس لیے کہ 5 کا فلو جو ہے وہ لوور باؤنڈ کے برابر ہے, اور 5 کا فلو یہاں پر بھی سیٹسفائی ہو جائے گا اس لیے کہ وہ اپر باؤنڈ کے برابر ہے. تو اس کا مطلب یہاں پہ 5 کا فلو ہم کر سکتے ہیں اور وہ ایک فیزیبل فلو ہوگا. تو فیزیبل فلو ہم نے کسی طریقے سے نکال لیا. ہم نے انفیکٹ جسٹیفائی کیا, ابھی ہم نے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ کس طریقے سے نکالیں گے. ہم نے صرف یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ 5 اس میں واقعی فیزیبل فلو ہو سکتا ہے. نیکسٹ ٹائم ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ فیزیبل فلو نکالنے کا سسٹمیٹک طریقہ کیا ہے. آپ ریئلی انجوائے کریں گے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے میکسیمم فلو نکالنا چاہتے ہیں ایس سے ٹی تک, اور میکسیمم فلو نکالنے کے لیے آپ کو گراف ایف دوبارہ کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. جب ہم گراف ایف دوبارہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایجز ڈالنی پڑیں گی. اب آپ دیکھیے ناظرین, دوبارہ تختی پہ دیکھیے کہ 5 کا فلو یہاں پہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گنجائش کتنی ہے اس میں 2 کی گنجائش یہاں پر ہے. ہم مزید 2 کا فلو کرا سکتے ہیں یہاں پہ, اور ہم جب واپس ہم کتنا فلو کروا سکتے ہیں, ریورس کتنا کر سکتے ہیں, وہ ہم 3 کر سکتے ہیں, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یاسر ڈسکس کیا تھا. اسی طرح سے یہاں پر ہم مزید کتنا فلو کرا سکتے ہیں, 9 کی یہاں پہ گنجائش ہے اور 5 کا فلو ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب 4 کا فلو ہم کرا سکتے ہیں. ریورس ہم کتنے ایجز کو کر سکتے ہیں, ریورس ہم کر سکتے ہیں صرف 2 ایجز کو. تو اس طریقے سے آپ گراف ایف کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. اس میں آپ اگر دیکھیں یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس جگہ پر ہم میکسیمم فلو 5 کا کرا سکتے ہیں اور 5 کا فلو ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہاں پہ تو 0 لگے گا, جبکہ یہاں پر ہم 1 کا فلو ریورس کر سکتے ہیں اس لیے کہ 4 اس کی لوور لمٹ ہے. اسی طرح اگر آپ اس ایج کو دیکھیں تو اس میں لوور لمٹ 5 ہے, تو اس کا مطلب ریورس تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, 0 کر سکتے ہیں, جبکہ 2 کی گنجائش ہے کہ آپ 2 کا فلو مزید اس میں فلو کروا سکتے ہیں. تو جب آپ نے یہ ایف گراف بنا لیا اور یہ آپ کے سامنے ہے ایف گراف, تو اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے میکسیمم فلو کرانا چاہتے ہیں ایس سے ٹی تک. وہی پرابلم ہے بالکل اسی طرح سے, تھوڑا سا میں نے پرابلم کی شکل تبدیل کر دی ہے تاکہ آپ اس کو زیادہ آسانی کے ساتھ جو نئی کانسیپٹ اس میں آ رہے ہیں, جو تھوڑی بہت ہم نئی اس میں بات لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اس کو آپ خود سے اپریشیٹ کر سکیں, بجائے اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کے اوپر تھوپ دوں وہ نئے کانسیپٹ. آپ خود سے اس کو اپنے کانسیپٹ کو تھوڑا فلیکسیبل بنانے کی کوشش کریں. تو اب آپ ناظرین دیکھیں کہ ہم ایس سے ٹی تک میکسیمم فلو کروانا چاہ رہے ہیں, ہم یہاں سے یہاں تک میکسیمائز کرنا چاہ رہے ہیں اس ڈائریکشن میں, اور ہم منیمم کٹ بھی نکالنا چاہیں گے. تو یہ ہم میکسیمائز کروانا چاہ رہے ہیں فلو, اور ہم منیمم کٹ بھی نکالنا چاہیں گے. تو میکسیمم فلو کروانے کے لیے
ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے گراف ایف کے اندر جو راستے ہیں، وہ جو راستے کھلے ہوئے ہیں ایس سے ٹی تک، وہ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم میکسیمم فلو کروا سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک راستہ یہ ہے جس میں 2 کا فلو ہو سکتا ہے، اس میں اسی راستے میں یہاں پر 4 کا فلو ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب اس راستے کے اندر تو 2 کا فلو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کا فلو تو ہو نہیں سکتا. دس از دا موسٹ دیٹ وی کین ڈو. اس ڈائریکشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے 1 کا فلو ہو سکتا ہے، آپ یہاں جا سکتے ہیں، بی پہ جا سکتے ہیں، لیکن یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے، آگے کیپیسٹی 0 کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ +2 کا فلو اس میں کروا سکتے ہیں. تو اب اگر آپ تصویر کو دوبارہ سے دیکھیں تو وہ صورتحال کچھ ایسی بنتی ہے. میں دوبارہ سے سارا سمیرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس 5 کا فلو تھا. یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ 5 کا فلو تھا. ہم نے گراف ایف کنسٹرکٹ کیا. گراف ایف میں ہم نے میکسیمائز کرنے کی کوشش کی فلو کو ایس سے ٹی تک، اور وہ 2 کا فلو ممکن تھا. 2 کا فلو ایڈیشنل ہو سکتا تھا. تو ہمارا جو اوریجنل فلو ہو رہا تھا 5 کا، اس میں جب ہم نے 2 ایڈ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس سے ٹی تک اوپر والے پاتھ میں ایس سے ٹی تک 7 کا فلو ہو سکتا ہے. نیچے فلو 5 کا ہی چلتا رہے گا جو پہلے ہو رہا تھا. 5 سے کم ناظرین ہم فلو نہیں کرا سکتے اس گراف کے اندر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لوور باؤنڈز بھی ہیں. تو جو نیٹ فلو ہو رہا ہوگا اس ڈائریکشن میں، جو نیٹ فلو ہوگا اس کی ویلیو یا صرف 7 - 5 2 ہوگی. اچھا، یہ اب آپ نے دیکھا اس گراف کو. اب آپ دیکھیے کہ اس میں منیمم کٹ کیا ہوگا اس گراف میں. اور یہ ناظرین ذرا تھوڑا سا توجہ طلب مسئلہ ہے آپ کا، تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر کہ میکسیمم فلو تو ہم نے اس میں نکال لیا. اب ہم منیمم فلو اس میں نکالنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہوگا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہوگی، وہ کس طرح سے اس کی ڈیفینیشن ذرا سی تبدیل ہو جائے گی اس ڈیفینیشن کی نسبت جو ہم نے پہلے کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں آپ دیکھیے ہمارا جو 7 کا فلو یہاں پہ ہو رہا ہے، یہاں پہ 7 کا فلو آپ کا میکسیمم ہو رہا ہے، اس کا باٹل نیک یہاں پہ آ رہا ہے. یہ آپ کو یاسر نظر آ رہا ہے. اور جو آپ کا اس ڈائریکشن میں فلو ہو رہا ہے، اس میں جو لوور باؤنڈ جو لمٹ کر رہی ہے فلو کو، مزید ادھر سے کم نہیں ہو سکتا، وہ یہاں سے کم ہو رہا ہے، وہ یہاں سے لمٹ کر رہی ہے. تو اب اگر آپ دوبارہ سے اس کو دیکھیں تو آپ کا جو یہاں پر فلو ہو رہا ہے 7 کا، میکسیمم فلو 7 کا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جو ایج ہے یہ باٹل نیک ہے. یہاں پر آپ کا فلو الٹی ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور یہ 5 سے کم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لوور باؤنڈ یہاں پہ اس کو لمٹ کر رہی ہے. لوور باؤنڈ کی میکسیمم ویلیو 5 ہے. تو اب آپ کا جو آپ کا کٹ ہے، جو منیمم کٹ ہے، اس کے اندر 2 چیزیں شامل ہو گئیں. اس میں اپر باؤنڈز کی منیمم ویلیو شامل ہو گئی اور اس میں لوور باؤنڈز کی میکسیمم ویلیو شامل ہو گئی. تو اب اگر آپ دیکھیں یہ ہماری جو ڈیفینیشن ایوالو کر رہی ہے منیمم کٹ کی، تو اس میں کٹ 2 جگہ پہ لگا ہے. ایک تو وہ اپر باؤنڈز کی، اس گراف کی بات کر رہے ہیں ہم، اسپیسیفکلی اس گراف کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس گراف کی بات سے ہم اس کو کافی حد تک جنرلائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ایس سے ٹی تک ڈائریکشن میں فلو ہو رہا ہے وہ لمٹ ہو رہا ہے آپ کے پرانے من کٹ سے. آپ کو یاد ہے پرانا من کٹ تھا ہمارا، جو اس کے برابر ہوتا ہے، جو ایگزیکٹلی برابر ہوتا تھا آپ کے میکسیمم فلو کے. تو اس ڈائریکشن میں ایکچوئل جو میں نیٹ فلو کی بات نہیں کر رہا، میں اس گراف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور ایس سے ٹی تک جو ایکچوئل فلو جا رہا ہے وہ 7 ہے، اور وہ 7 برابر ہے آپ کا جو پرانا من کٹ ہوتا تھا، جس میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ ساری ایجز جو اس پاتھ میں آ رہی ہیں، اس میں جو اپر باؤنڈ کی جو منیمم ویلیو ہوتی تھی وہ اس کو لمٹ کرتی تھی. تو آپ یہ دیکھیں 7 اور 7 دونوں، اپر باؤنڈ کی جو منیمم ویلیو ہے وہ 7 ہے اور فلو بھی 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ بات ہوگی. لیکن اس گراف میں ٹی سے ایس کی طرف بھی ایک فلو جا رہا ہے، اور جو ٹی سے ایس کی طرف فلو جا رہا ہے وہ 0 نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لوور باؤنڈ سے.
وہ اس کی ویلیو جو آپ کے پاس لوور باؤنڈس ہیں ان کی جو میکسیمم ویلیو ہے اس سے وہ کم نہیں ہو سکتا. تو اب آپ کی جو من کٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. اس کو اسی حساب سے آپ اپنے حساب سے اپنے پاس اس کو انکارپوریٹ کر لیجیے گا کہ اب من کٹ کی ڈیفینیشن اب ایوالو کر گئی ہے. آپ کا جو فلو ہے ایس سے ٹی تک، جو نیٹ فلو ہے وہ بھی اب آپ نیٹ فلو کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ کچھ فلو ایس سے ٹی تک ہو رہا ہے، کچھ فلو ٹی سے ایس کی طرف ہو رہا ہے. تو وہ بھی اب دو حصوں میں بٹ گیا ہے، جو ایکچولی ایس سے ٹی کی طرف جا رہا ہے اور جو ٹی سے ایس کی. اور منیمم کٹ کی ڈیفینیشن بھی اسی حساب سے ایوالو کر گئی ہے. جی اب ناظرین اگر ہم ٹی سے ایس تک میکسیمم فلو نکالنے کی کوشش کریں اس گراف میں تو دیکھتے ہیں کہ کیسے چلتے ہیں. پہلا اسٹیپ تو یہ ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم گراف ایف کنسٹرکٹ کر لیں گے فیزیبل فلو بنانے کے بعد. اور فیزیبل فلو کس طرح سے آیا وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم یہ طریقہ بعد میں ڈسکس کریں گے، ایک سسٹمیٹک الگوریتھم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. تو گراف ایف کنسٹرکٹ کرنے کے بعد آپ ٹی سے ایس تک میکسیمم فلو نکالنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہاں سے ہم جا سکتے ہیں 2 کا فلو لے کے جا سکتے ہیں، یہاں سے 3 کا فلو لے کے جا سکتے ہیں. تو ٹوٹل فلو جو یہاں سے جا سکتا ہے وہ ایٹ دی موسٹ 2 کا جا سکتا ہے. نیچے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہاں سے 2 کا فلو جا سکتا ہے لیکن آگے وہ بلاک ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب اس ڈائریکشن میں 2 کا فلو ایٹ دی موسٹ جا سکتا ہے. تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ تختی پہ اگر آپ دیکھیں کہ میں 2 کا فلو اس ڈائریکشن میں پش کر سکتا ہوں اور ادھر سے میں کوئی مزید فلو پش نہیں کر سکتا. تو یہاں سے 2 کا فلو پش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 5 کا فلو یہاں پہ ہو رہا تھا اور 5 کا فلو پہلے سے ہو رہا تھا اور میں نے 2 کا فلو پش کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اب ٹوٹل فلو اس ڈائریکشن میں جو ہوا وہ 5 - 2 3 کا ہو گیا، جبکہ اس ڈائریکشن میں جو فلو ہے وہ آلریڈی 5 کا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹی سے جو نیٹ فلو ہو رہا ہے ایس کی طرف اس کی ویلیو بھی 2 ہے. تو اس طریقے سے ہم ٹی سے ایس کا میکسیمم فلو بھی نکال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی آپ منیمم کٹ بھی نکال سکتے ہیں. ٹی سے ایس کے حوالے سے منیمم کٹ بھی نکال سکتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن بھی اسی حساب سے ایوالو کر گئی ہے. جیسے کہ ایس سے ٹی کا ہم نے میکسیمم فلو نکالا تھا اور ایس سے ٹی تک کا ہم نے منیمم کٹ نکالا تھا. تو ناظرین آج ہم نے جو گفتگو کی اس میں بیسیکلی 2-3 باتیں کرنے کی کوشش کی. ہم نے کچھ ایگزامپلس کرنے کی کوشش کی جس سے آپ یہ سوچ سکیں کہ جب ہم میکسیمم فلو نکال رہے ہوتے ہیں کسی گراف میں لوور لمٹس کے ساتھ، لوور باؤنڈس کے ساتھ، تو اس میں کچھ تھوڑی سی کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے. اور کمپلیکیشن یہ پیدا ہوتی ہے، فرق یہ آ جاتا ہے ہمارے پرانے پرابلمس کی نسبت کہ اب زیرو فلو ایک فیزیبل فلو نہیں ہوتا. تو ہم شروع کہاں سے کریں؟ پرابلم یہ آ جاتا ہے. شروع کرنے کے لیے ہمارے پاس فیزیبل فلو ہونا چاہیے. اس سے پہلے جب لوور باؤنڈز ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں تو زیرو فلو ایک فیزیبل فلو ہوتا تھا اور اس کے اوپر ہم میکسیمم فلو نکال سکتے تھے یا منیمم فلو نکال سکتے تھے، جو بھی ہم چاہتے وہ کر سکتے تھے. ایس سے ٹی تک ہم میکسیمم فلو نکال سکتے تھے. اب لوور باؤنڈز انٹروڈیوس ہونے سے مسئلہ یہ درپیش آیا کہ اب زیرو فلو فیزیبل فلو نہیں رہا. تو اب ہمیں پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ فیزیبل فلو کسی طرح معلوم ہو. اگر فیزیبل فلو معلوم ہو جائے تو پھر آپ ایس سے ٹی تک میکسیمم فلو کی طرف بھی جا سکتے ہیں. انفیکٹ ہمیں کہنا چاہیے میکسیمم فیزیبل فلو کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور ایس سے ٹی تک منیمم فیزیبل فلو کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے فیزیبل فلو موجود ہو. تو ناظرین فیزیبل فلو کیسے نکالیں گے یہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. آپ بھی ذرا کوشش کیجئے گا، سوچنے کی کوشش کیجئے گا کہ فیزیبل فلو نکالنے میں آخر مسئلہ کیا ہے. مطلب یہ کہ ہم میکسیمم فلو کسی گراف میں نکال سکتے ہیں، ہم منیمم فلو بھی کسی گراف میں نکال سکتے ہیں، تو آخر فیزیبل فلو ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں بڑی انٹر کنیکٹڈ ہیں. ذرا سی ٹرانسفارمیشن کر کے آپ ایک پرابلم کو دوسرے پرابلم میں ٹرانسفارم کر دیتے ہیں اور پھر اس پرابلم کو ایک نئے پرابلم میں ٹرانسفارم کر دیتے ہیں. تو اس خیال سے، اس آئیڈیا سے اور اس پرابلم سے ہم آج کا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں.
کہ کسی طریقے سے آپ بھی کوشش کیجئے گا، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس ایک گراف ہے، ایک نیٹ ورک گراف ہے. آج ہم نے بڑے سمپل گرافس کی بات کی، آپ ایک کمپلیکیٹڈ گراف کی بات بھی سوچ سکتے ہیں. اس میں ایجز کے اوپر لوور باؤنڈ بھی ہیں اور اپر باؤنڈس بھی ہیں. اب ہم اس گراف میں ایک فیزیبل فلو کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس کا ایک بڑا مزیدار اسپیشل کیس اس وقت بنتا ہے جب لوور باؤنڈز تمام ایجز کی اور اپر باؤنڈز برابر ہوں. مطلب یہ کہ ان کی ویلیو مختلف ہو سکتی ہے. ایک ایج میں لوور باؤنڈ کی ویلیو 5 ہو اور اپر باؤنڈ کی ویلیو بھی 5 ہو، دوسری ایج میں لوور باؤنڈ کی ویلیو 7 ہو اور اپر باؤنڈ کی ویلیو بھی 7 ہو. مطلب یہ ہے کہ لوور باؤنڈ اور اپر باؤنڈ کسی بھی ایج کے لیے برابر ہوں. تو یہ ایک بڑا مزیدار اسپیشل کیس بنتا ہے جہاں پر ہمارے پاس ایک ایسا نیٹ ورک ہوگا جہاں لوور باؤنڈز اور اپر باؤنڈز کی ویلیو ایک ایج کے لیے برابر ہوگی لیکن مختلف ایجز کے لیے مختلف ہوگی. اس کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی بھی ایک ایج کے لیے اپر باؤنڈ مختلف ہو لوور باؤنڈ سے تو پھر کیا صورتحال ہوگی. تو یہ جو پرابلمس ہیں یہ بڑے مزیدار اس طریقے سے ہیں کہ یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں آپس میں. ایک پرابلم سے دوسرا پرابلم بنتا ہے، دوسرے پرابلم سے پہلا پرابلم بن جاتا ہے اور ان سب کے سولوشن ایک خاص طریقے سے آ کے انٹر کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ان کو پینورامک پکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ آئسولیٹڈ چنکس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو لرننگ کے حوالے سے بھی وہ بات نہیں بنے گی. اور جو ایک وزڈم والی بات ہوگی کہ آپ ایک پرابلم دیکھیں اور آپ اس کو آپ کے دماغ میں وہ کلک کر جائے کہ ہاں میں نے یہ پرابلم دیکھا تھا، تو اس کے جو جگسا پیسز ہیں، جو پزل کے پیسز ہیں، وہ اس طرح کٹھے ہوتے ہیں تو پوری تصویر آپ کے سامنے بن جاتی ہے. تو یہ تصویر بنانے کی کوشش کیجئے گا اپنے ذہن میں، اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کیجئے گا. ہم بھی کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم آپ کو مزید اسی طرح کے پرابلمس کے ساتھ اور خاص طور پہ اس پرابلم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے کہ کسی گراف میں فیزیبل فلو ہم کس طرح سے نکالتے ہیں. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.